الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، 16ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 16ویں پارے میں 2 صورتیں مکمل شامل ہیں اور تیسری صورت کا اختتامی حصہ شامل ہے۔ سورۃ الکہف 16ویں سپارے کے شروع میں واقع ہے اور اس سورۃ الکہف کا اختتامی حصہ 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ پھر آگے سورہ مریم ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ بڑا مشہور ہے، وہ کچھ اس کا حصہ جو ہے نا وہ 15ویں پارے کے اختتام پر ہے اور کچھ 16ویں پارے کے شروع میں، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے بندے کے پاس، خضر علیہ السلام کے پاس، کہ وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول تھے، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ اللہ کے ولی تھے، اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ بہرحال خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، سفر شروع ہوا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے سفر کے دوران آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں جو میں اعمال کروں گا کہ میں نے کیوں کیے۔ ڈن ہو گیا۔ چلے ایک کشتی پر سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا۔ اب بلا وجہ کسی کا نقصان جو ہے نا خضر علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں سوار کیا اور آپ نے الٹا ان کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا، نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے پوچھنا نہیں۔ کہتے ہیں چلیں، دوبارہ شروع ہوا سفر۔ ایک بچے کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جزبیز ہوئے، ناراض ہوئے کہ یہ کیا، بلا وجہ کے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے وہ اپنا معاہدہ دہرایا جو ان دونوں کے مابین تھا۔ آگے کی ایک بستی میں ان سے مہمان نوازی طلب کی، انہوں نے انکار کیا۔ اب خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ایک گری ہوئی دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب میرا اور آپ کا اکٹھا گزارا نہیں ہوگا۔ جو چیزیں آپ نے دیکھیں اور خلاف فطرت دیکھیں، خلاف عادت دیکھیں، ان کی لاجک، حکمت اور وزڈم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کشتی جو تھی، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ مسکین لوگوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ تھا جو نئی کشتی کو چھین لیتا تھا، اس کو ڈیمیج کیا خضر علیہ السلام نے تاکہ وہ اس کی دست برد سے، اس کے ظلم سے بچ سکے۔ دوسرا وہ بچہ جو تھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ تو ایماندار تھے، لیکن وہ بچہ اس قدر نافرمان ہونا تھا کہ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ماں باپ کو بھی ڈر تھا کہ وہ طغیان اور کفر کی طرف دھکیل نہ دے۔ تو اولاد کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پر مشہور ہے کہ جی بات نسلوں پہ ختم ہوتی ہے، تو تجربے میں چل اغلب کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑی باتیں ان سے ہٹ کر بھی، جیسے یہ دیکھیں نا، ماں باپ مومن تھے، بیٹا اس قدر جو ہے نا وہ گناہ گار تھا کہ ماں باپ کے لیے بھی آزمائش بن سکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد وہ تو سیف اللہ اور سیف اللہ کا لقب پایا نا، لیکن ان کا باپ کیسا تھا؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کا باپ ابو جہل، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان تھے۔ تو چنانچہ اغلبیت میں تجربے کی دور پر یہ ہو سکتا ہے، ظاہر ماحول اور یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اس سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ معاملے جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور یہ معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال تیسری چیز جو خلاف عادت خضر علیہ السلام نے کی، وہ دیوار کی تعمیر تھی، تو فرمایا یہ یتیم بچے اس کے مالک ہیں، بڑے ہو کر دوبارہ جب تعمیر کریں گے تو نیچے خزانہ ان کو ملے گا۔ تو یہ قصہ ہے موسیٰ و خضر علیہ السلام بیان ہوا ہے۔ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس سارے واقعے کو اقبال نے ایک شعر میں پرو دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب
دوسرا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ ذوالقرنین کا ہے۔ 3 سفر انہوں نے کیے، مشرق کا کیا، مغرب کا کیا، پھر یاجوج ماجوج کے مابین جو ہے نا وہ انہوں نے دیوار بنائی، وہاں سے ایک سائنسی اصول جو ہے نا وہ اخذ ہوا، لوہا گرم کیا گیا، اس کے اوپر گرم کر کے تانبا ڈالا گیا، اتنی مضبوط دیوار کہ وہ اس کو کاٹ نہیں سکتے، پھر قرب قیامت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، تو بہرحال اس کا ذکر ہے۔ پھر ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ سورہ کہف میں بیان ہوئی کہ جو لوگ سنت کے مطابق کام نہیں نہ کرتے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بھی نیکی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے آغاز میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہیں بڑھاپے میں اللہ نے اس وقت اولاد دی کہ جب ان کی بیوی بچہ جنم نہیں دے سکتی تھی، بچے کو پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کا نظام ہی ختم ہو چکا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کیے۔ پھر سیدہ مریم کا واقعہ موجود ہے کہ بغیر خامد کے اللہ نے ان کو اولاد دی۔ فرشتہ آیا، خوشخبری سنائی، کہنے لگی نہ تو میں شادی شدہ ہوں نہ میں غلط عورت ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ سیدہ مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن میں کلام کیا جو ان کے سچا نبی ہونے کا ثبوت تھا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو تبلیغ کی، باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ، وہ سورہ مریم میں بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں یہ کچھ نفع نقصان تو دے نہیں سکتے، تو باپ نے ظاہر ہے کوئی جواب تو دینا نہیں تھا نا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی، باپ نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر باز نہ آئے تو میں آپ پہ تشدد کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان ہستیوں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، پھر ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کی اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نالائق بیٹے جو ہے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وہ جو ہے نا ان کے جانشین بنے، تو یہ برے جانشین تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ پل صراط کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو وہ فرعون کو تبلیغ کرنے گئے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مدین سے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بیوی کے ساتھ، رستے میں آگ دیکھی، روشنی دیکھی، گئے وہاں پہ نبوت مل گئی، ساتھ ہی 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، ید بیضاء اور عصا اسام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے فرعون کو تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور ساتھ ماضی میں جو انعامات کیے تھے وہ بھی سنا دیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ رہے، کیونکہ فرعون کے سامنے جانا ایک بڑی جرت کی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو تبلیغ کی، جا کے سمجھایا، اس نے ماننے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ٹھہرا دیا۔ جادوگر مقابلے کے لیے آ گئے، مختصر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ان کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں